السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 سے 87 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وإلى مدین أخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ فرمان الہی ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ مدین کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، اور جو تجارتی قافلے یمن سے ساحل سمندر کے ساتھ راستہ اختیار کر کے شام اور فلسطین جاتے، جو قافلے مصر سے اسی غرض کے لیے جاتے ہیں ان کے راستے میں پڑتا ہے، بلکہ اس قوم کی بستیاں ان دونوں تجارتی شاہراہوں کے چوراہوں میں واقع تھیں، لہذا یہ علاقہ پورے کا پورا ایک تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ اور مدین کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے، اسی نسبت سے انہیں آل مدیان اور ان کے علاقے کو مدین یا مدیان کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ دین ابراہیمی کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، دین ابراہیمی کو ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر مرور زمانہ کی وجہ سے ان میں بھی کئی اعتقادی اور اخلاقی بیماریاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اعتقادی خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی تو شرک ہے، جو اکثر اقوام میں پایا جاتا رہا ہے، اور شرک کا اصل سبب اللہ کی حقیقی معرفت سے جہالت ہوتا ہے، اور شرک کا اصل سبب جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل نہ کرنا اور اللہ کی حقیقی معرفت سے جہالت ہوتا ہے۔ اور دوسری اخلاقی بیماری یہ تھی کہ اپنے تجارتی کاروبار میں ہر طرح کی ہیرا پھیریاں کرتے تھے، جھوٹ بول کر مال بیچتے تھے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور کسی کو دیتے وقت کم دینا اور لیتے وقت زیادہ لینا، غرض تجارت میں ہر طرح کی بددیانتی کرتے تھے۔ چیز دیتے وقت ناپ تول میں کیا ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں جس سے لینے والے کو معلوم بھی نہ ہو سکے کہ اسے مطلوبہ چیز کم ملی ہے یا زیادہ ملی ہے۔ یہ ایسے معروف طریقے ہیں جن سے آج ہمارے معاشرے میں ہماری قوم بھی خوب اچھی طرح واقف ہے، اور ان کی وضاحت کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ سب کو معلوم ہے، آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ طریقے سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرمایا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ انہوں نے جب کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے، میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی یہی دعوت ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل و براہین بیان فرما دیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ میں تمہارے پاس
جس دین اور شریعت کو لایا ہوں وہ سچا ہے۔ پھر دیگر لوگوں سے معاملات کے متعلق وعد و نصیحت کرتے ہوئے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ اور البخس کے معنی ہیں نامعلوم طریقے سے چیز کے عیب چھپاتے ہوئے کسی نہ کسی انداز سے کمی کرنا اور دھوکہ دینا، مطلب یہ کہ لوگوں کے ساتھ ان کے اموال میں خیانت نہ کرو اور ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے مال ہڑپ مت کرو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المطففین میں بھی فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے، یعنی قیامت والے دن ایک بڑے سخت دن میں ان کو اٹھایا بھی جائے گا جس میں تمام لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ بہت زبردست ڈانٹ ہے، اللہ کی طرف سے وعید ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب کے اپنی قوم سے خطاب کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے، جنہیں عبارت کی فصاحت اور واعظ و نصیحت کے دل نشین اسلوب کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا۔ یہ وہی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، یہ وہی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، اور 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تربیت میں رہے تھے۔ آپ پہلے نبی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 600 سال کے بعد اہل مدین کی طرف بھیجے گئے۔ چونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار سمجھتے تھے، اسی واسطے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں مخاطب بھی اسی بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا اور فرمایا کہ تمہارے پاس واضح دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اسی واسطے اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس واضح دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف یا تعلیمات تو آ چکی ہیں، پھر تم کیسے شرک میں مبتلا ہو گئے ہو اور یہ تجارتی لین دین میں دغا بازیاں کیوں کرتے پھرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں دونوں کے حقوق تلف کر کے دنیا میں زمین پر فساد کیوں کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ تم ڈراتے ہو، یعنی تم لوگوں کو ڈراتے ہو کہ اگر انہوں نے تمہیں اپنا مال نہ دیا تو تم ان کو قتل کر دو گے۔ صدی وغیرہ لکھا ہے کہ یہ لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے، اور حضرت ابن عباس، امام مجاہد اور دیگر کئی ائمہ تفسیر نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ تم حضرت شعیب کے پاس ان کی اتباع کے لیے آنے والے مومنوں کو ڈراتے ہو، لیکن یہاں پہلے معنی جو ہیں یعنی حسی طور پر قطع طریق زیادہ نمایاں ہے، اس واسطے کیونکہ الفاظ یہ ہیں بکل صراطن، اور صراط کے معنی رستے کے ہیں، اور یہ دوسرا مفہوم جو بیان کیا گیا ہے اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ بہرحال تفسیر القرآن میں عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تجارتی راستوں پر بیٹھ کر ان قافلوں کو لوٹنے کے درپے مت ہو جاؤ۔ پھر یہ لوٹنا بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک تو عام صورت ہوتی ہے یہ کہ کوئی بھی راہ چلنے والا کسی کمزور کا مال چھین لے، یا کوئی چور ڈکیتی کرنے والا کسی کمزور کا مال چھین لیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تجارتی مارکیٹ جو ہے، تجارتی منڈی جو ہے، اس میں پہنچنے سے پہلے اس سے مال کا سودا کر لینا، یعنی کوئی مسافر آیا ہے یا کوئی راہگیر باہر سے آیا ہے اور وہ
تجارتی منڈی تلاش کر رہا ہے اور اس کو نہیں معلوم کہ یہ مارکیٹ کہاں ہے، تو وہ مارکیٹ سے پہنچنے سے پہلے اس سے مال کا سودا کر لیتا ہے۔ کس لیے؟ اس واسطے کہ مسافر جو ہے وہ مارکیٹ کا بھاؤ نہیں جانتا اور اسے معلوم نہیں کہ مارکیٹ کہاں ہے۔ اس طرح فریب کے ساتھ باہر سے آنے والوں سے سستا مال لے لینا بھی لوٹنے کے ہی برابر ہوتا ہے، اور اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنی سیاسی پوزیشن کی بنا پر ان تاجروں کو بلیک میل نہ کیا کرو۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نبی پر ایمان لانا چاہتے ہیں انہیں ڈراؤ اور دھمکاؤ نہیں، یا ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے نبی کی بتائی ہوئی سیدھے راستے میں ٹیڑھ مت پیدا کرو، کجی مت پیدا کرو، جیسا کہ انبیاء کے مخالفین ہر زمانے میں ایسی حرکتیں کرتے آئے ہیں اور چالیں بھی چلتے آئے ہیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ روکنے کے لیے، آپ کا راستہ روکنے کے لیے، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ایسے تمام حربے استعمال کیے تھے۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ بکل صراطن پچھلی آیت میں، اور صراط کے معنی رستے کے ہیں، اور آگے فرمایا وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، یعنی تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ کے راستے میں کجی ہو اور وہ ٹیڑھا ہو جائے اللہ کا راستہ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، بہت زیادہ کر دیا، اور تمہاری بہت بڑی جماعت ہو گئی۔ تم اپنی تعداد کی قلت کی وجہ سے کمزور تھے، مگر اب تعداد کی کثرت کی وجہ سے قوی بن چکے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ دیکھو کہ گزشتہ زمانوں میں سابقہ امتوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کا اور عاد کا، سمود کی قوم کا انجام کیسا ہوا ان امتوں کا، اور اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے وہ کیسے کیسے دردناک اور عبرت انگیز عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، یعنی میرے بارے میں تم اختلاف میں مبتلا ہو گئے ہو، تو فَاصْبِرُوا، یعنی انتظار کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ یقیناً اپنے سے ڈرنے والوں کا انجام اچھا کرے گا اور کافروں کو تباہی اور بربادی اور ہلاکت میں مبتلا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میری ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنا میں نے غور کیا ہے تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ پیغمبر بھی کتنے معصوم ہوتے ہیں اور کتنے مجبور ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اپنی قوم کو ہدایت بھی نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بے بسی اور بے کسی جھلک رہی ہے کہ دیکھو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو تھوڑی بہت جماعت مجھ پر ایمان لے آئی ہے، میری رسالت کا اقرار کر لیا ہے، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، تو تم میرے بارے میں کتنا اختلاف کر رہے ہو اور کتنی اذیتیں دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ کتنے حربے اور کتنی چالیں استعمال کرتے ہو، حرکتیں استعمال کرتے ہو، لیکن میں مجبور ہوں، وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر پیغمبروں کی معصومیت اور بے چارگی جھلک رہی ہے کہ کتنے مجبور ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر ان لوگوں کے بیٹھنے کے دو مقاصد ہوتے تھے، ایک یہ کہ جہاں داؤ لگتا مسافروں اور راہگیروں کو لوٹ لیتے،
اور دوسرے جو لوگ شہر میں آنا چاہتے انہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے روکتے بھی تھے، بہکاتے بھی تھے اور دھمکاتے بھی تھے۔ وہ لوگ جو حضرت شعیب پر ایمان نہیں لائے تھے، جو ایمان لانا چاہتے تھے یا شعیب کے پاس جانا چاہتے تھے، تو ان کو روکتے تھے، ان کو بہکاتے تھے، ان کو دھمکاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے دغا باز اور فریبی ہے، اس کا کہنا نہ ماننا، اس کی چالوں میں مت آنا، اور آپ کی تعلیم اور شریعت میں سینکڑوں قسم کی جاہلانہ نکتہ چینیاں کرتے تھے اور عیب لگاتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند لوگوں پر طرح طرح کی سختیاں بھی کرتے تھے، ایذائیں بھی دیتے تھے، تکلیفیں بھی دیتے تھے کہ وہ ان کے دین سے باز آ جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو بڑے نرم الفاظ میں پہلے اللہ کے ان پر احسانات یاد دلائے، اللہ اکبر، اللہ کے احسانات یاد دلائے، پھر فرمایا کہ اگر چند لوگ ایمان لے آئے ہیں تو تم انہیں پریشان کیوں کرتے ہو؟ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خود ہی نمٹ لے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرو، اللہ اکبر۔ یہاں سے کتنی پیغمبروں کی بیچارگی نظر آ رہی ہے۔ کہا کہ جو تھوڑے بہت میرے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، میری رسالت کا اقرار کر لیا ہے، تو صبر کرو اور پریشان کیوں کرتے ہو ان کو جو ایمان لے آئے ہیں؟ تم بھی صبر کرو، ہم بھی صبر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے گا میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ اللہ رب العالمین جو ہے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون سچا ہے اور سچوں کا ساتھ دیتا ہے، اور کون جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا ساتھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔